پھر وہ وقت بھی تاریخ دہراتی ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب شہیدوں کے سر نیزوں کی نوک پر ہیں اور ابن زیاد کے پاس اعلان ہوتا ہے، حکومت اعلان کرتی ہے کہ باغیوں کے سر ہیں، جو حکومت وقت کے خلاف باغیوں نے بغاوت کی، اور یہ ان باغیوں کے سر ہیں جن کو کچھ کو قیدی بنا کر کے اور کچھ کو قتل کر کے ابن زیاد اور پھر یزید کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تاریخ کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ اس راستے کے اندر ایک بازار ہے کہ جس کو سوک حمیدیہ کہتے ہیں۔ جب اس بازار سے یہ قافلہ گزر رہا ہے تو اعلان کرا دیا گیا کہ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد قیدیوں کو دربار ابن زیاد کے اندر پیش کیا جائے گا، اور جنہوں نے بغاوت کی تھی ان میں سے کچھ باغیوں کو قتل کیا گیا ہے اور ان کے سر یہاں سے گزریں گے۔ یہاں تک کہ لوگ اپنی دکانوں اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے کہ حکومت کے وقت کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی ان کو دیکھیں تو صحیح، ان باغیوں اور قیدیوں کو دیکھیں تو صحیح۔ جب لوگ چھتوں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اتنے میں یہ قافلہ سیدہ زینب پاک علیہ السلام کی قیادت کے اندر گزر رہا ہے، تو ہر کوئی دیکھنے آیا ہے یہ منظر۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون، ایک اماں لاٹھی کا سہارا لے کر کے تو پیچھے سے آواز لگاتی ہے، اے قافلے والو، اس قافلے کا سردار امیر کون ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو کسی نے اشارہ کیا کہ یہ سیدہ زینب ہمارے اس قافلے کی امیر ہیں۔ اس مائی نے لاٹھی کے سہارے چل رہی ہے اور اس نے ایک گٹھڑی بندھی ہوئی ہے، اور وہ جا کے سیدہ زینب پاک سے کہتی ہیں کہ یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر لو۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ اے مائی، اس غریب الوطنی میں، اس دیار غیر کے اندر جہاں ہر طرف ہمارے خون کا پیاسا ہے ہر کوئی، اور ایک تو ہے جو ضعیف العمر ہے اور بڑی کمزور ہے، لاٹھی کے سہارے آئی ہے، اور تو اس قسم پرسی کے عالم میں یہ روٹیاں کے ٹکڑے ہمیں پیش کر رہی ہے، بتا تو صحیح، تعارف تو کرا کہ تو کون ہے، اور یہ روٹیاں، یہ کھانا ہمیں کیوں پیش کر رہی ہے؟ تو اس مائی نے کہا کہ بیٹی تو شاید نہیں مجھے جانتی کہ میں مدینہ پاک تھی، اور وہاں جس خاتون کی میں کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور جب میں ان کی نوکرانی تھی، کنیز تھی، آخری دنوں میں نے خاتون جنت سے کہا کہ مائی صاحبہ مجھے کوئی وصیت کر جائیں کہ جس پر میں عمل کروں اور سرخرو ہو جاؤں۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ بیٹی زندگی میں اگر کہیں قیدی نظر آئیں تو انہیں کھانا پیش کرنا۔ تو کہتی ہیں کہ میں انتظار کرتی ہوئی بوڑھی ہو گئی، آج جب میرے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی کہ قیدی گزر رہے ہیں، تو یہ میرا کل سرمایہ تھا کہ میں ان قیدیوں کی خدمت کر سکوں اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا کہ اس وصیت پر عمل کر سکوں۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمانے لگی کہ اے مائی، ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں، یہاں تجھے اور کیا دے سکتے ہیں، لیکن مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے آج ہم قیدیوں سے؟ تو وہ مائی کہنے لگی کہ میں زندگی کے اندر میں نے یہی کچھ مانگا ہے کہ جب میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کے اندر تھی، ان کی گود کے اندر ایک شہزادی تھی، ان کی ایک پیاری بیٹی تھی جس کا نام زینب ہے، اور پھر اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اور جب میں بچھڑ کے یہاں آ گئی تو پھر زندگی بھر خدا سے یہ مانگتی رہی
کہ مولا مجھے زینب سے ملا، پھر میری روح قبض کر لینا، اور اگر آج تو کچھ دینے پہ آئی ہے تو بس دعا کر کہ میں زینب سے مل لوں۔ یہ سننا تھا کہ پورا لشکر امام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت کے اندر جو تھا وہ سسکیاں بند گئی، ان کی زاروں قطار رونے لگ گئے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگے کہ مائی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، جس خاتون جنت کی تو کنیز رہی ہے وہ میری والدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور جس زینب سے تو ملنے کی آرزو کرتی رہی تیری دعا خدا نے قبول کر لی، وہ بد نصیب زینب تیرے سامنے ہے۔ بس مائی نے سیدہ زینب کو دیکھا، ایک آہ کھینچی، اور وہیں ان کے قدموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنی جان